بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم دوستو، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو صحت و ایمان کی سلامتی سے رکھے۔ محترم دوستو، ہماری گفتگو کا سلسلہ سلم پہ پہنچ چکا تھا۔ سلم بحیثیت طریقہ تمویل ہم اس پہ گفتگو کر رہے تھے۔ 2 سیشن ہمارے اس پہ ہو چکے ہیں۔ ان 2 سیشنز میں ہم نے سلم کا تعارف اجمالی سا، اس کی شرائط اور سلم کیسے بینکوں کے اندر بحیثیت طریقہ تمویل استعمال ہو رہا ہے، سلم کا عقد کرتے ہوئے بینک کو کون سے رسک لاحق ہوتے ہیں اور ان کا میٹیگیشن کا کیا طریقہ ہے، اس کے بعد سلم کا ماڈل، اور اس کے بعد سلم ہم کیوں کرتے ہیں، دوسرے طرق تمویل چھوڑ کر ہمیں سلم کی طرف کیوں آنا پڑتا ہے، کن وجوہات کی بنا پر ہم سلم کی طرف منتقل ہوتے ہیں، ان ساری باتوں پر گفتگو ہو چکی ہے۔ ہم اس سیشن میں اس سلسلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے سلم کی ایک یونیک سی ایپلیکیشن جو بینکوں میں رائج ہے، جو ایک خاص نیڈ پوری کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور سودی بینکوں کے اندر ایک چیز جو رائج ہے اس کا ایک جائز متبادل کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو وہ کون سی ایسی چیز ہے جو سودی بینکوں میں رائج ہے؟ وہ ہے بل ڈسکاؤنٹنگ۔ ٹھیک ہے، سلم بل ڈسکاؤنٹنگ کا ایک متبادل ہے جو اسلامک بینکوں میں رائج ہے۔ تو پہلے ہمیں بل ڈسکاؤنٹنگ سمجھنی پڑے گی کہ بل ڈسکاؤنٹنگ کسے کہتے ہیں۔ بل ڈسکاؤنٹنگ 2 الفاظ کا مرکب ہے، ایک بل اور دوسرا ڈسکاؤنٹنگ۔ تو اس مجموعے کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ڈسکاؤنٹنگ معلوم ہونی چاہیے کہ ڈسکاؤنٹنگ کیا ہے۔ تو ڈسکاؤنٹنگ یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس کوئی دستاویز لے کے جاتے ہیں جو اس بات کا ضمانت نامہ ہے کہ آپ کو فلاں شخص یا فلاں ادارے کی طرف سے اتنے پیسے فلاں تاریخ کو 2 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد ملنے ہیں۔ یہ معتبر دستاویز ہے۔ تو آپ اس دستاویز کو کسی ادارے کے پاس لے کے جاتے ہیں، بینک جیسے ایک ادارہ ہے، تو کسی بینک کے پاس آپ لے کر آتے ہیں اور بینک سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھے 2 ماہ بعد فلاں شخص سے یہ پیسے ملنے ہیں، لیکن مجھے پیسوں کی ابھی ضرورت ہے، آپ یہ دستاویز رکھ لیجئے۔ 2 ماہ بعد جو مجھے 1000 روپیہ فلاں شخص سے ملے گا وہ آپ رکھ لیجئے گا، لیکن مجھے ابھی پیسوں کی ضرورت ہے، آپ مجھے ابھی 900 روپیہ دے دیجئے۔ تو یہ بل کو ڈسکاؤنٹ کیا گیا، جو اس کو دستاویز دی گئی تھی اس کو ڈسکاؤنٹ کر کے اس ادارے نے 1000 روپیہ 2 ماہ بعد لینے کی شرط پر اس کو ابھی 900 روپے دے دیے۔ تو یہ اس ادارے نے ڈسکاؤنٹنگ کی اور ادارہ اس کے ذریعے سے کما رہا ہے اور اس شخص کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ یہ بلا شبہ ایک ناجائز طریقہ ہے، کیونکہ اس میں بیع الدین کی خرابی ہے کہ آپ اپنا دین کسی کو فروخت کر رہے ہیں، اور دین کے بارے میں واضح سا مسئلہ ہے کہ دین جو ہے وہ جس پر دین ہے اسی کو فروخت کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو دین کی فروختگی نہیں ہو سکتی۔ تو بیع الدین بالکل واضح ہے، اس کے عدم جواز پہ اتفاق ہے فقہا کا۔ تو یہاں بیع الدین کی خرابی لازم آ رہی ہے، اس وجہ سے بل ڈسکاؤنٹنگ درست نہیں ہے۔ اب یہ ہم بار بار بل کا نام لے رہے ہیں کہ بل سے یہاں کیا مراد ہے؟ بل سے مراد یہاں ایک خاص بل ہے جو کہ ایکسپورٹ بل ہے۔ ایکسپورٹ کسی چیز کے برآمد کرنے کو کہتے ہیں، یعنی مال تیار کر کے بیرون ملک بھیجنا۔ تو بیرون ملک جو مال بھیجتا ہے ایکسپورٹر، اس کو بیرون ملک جو اس کا کسٹمر ہے اس کی طرف سے ایک ضمانت نامہ دیا جاتا ہے کہ جو اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ میں اس شخص کو $1000 2 ماہ بعد دینے کا پابند ہوں، اس مال کے بدلے میں جو اس نے مجھے ابھی بھیجا ہے۔ اور یہ ضمانت اس آدمی کی طرف سے نہیں بلکہ اس ملک کا ایک بااعتماد ادارہ یا کوئی بینک ہوتا ہے جو یہ ضمانت اس آدمی کی طرف سے دے رہا ہوتا ہے ایکسپورٹر کو۔ تو ایکسپورٹ بل کے پیچھے بھی ایک بینک کھڑا ہے، تو اس ایکسپورٹ بل کو ہر بینک ایکسپٹ کر لے گا کیونکہ اس کے پیچھے وہاں کا ایک بااعتماد بینک کھڑا ہے۔ تو ایکسپورٹر یہ ایکسپورٹ بل لے کر
اپنے بینک کے پاس آتا ہے، کیونکہ اس کو آگے مال تیار کرنے کے لیے پیسے درکار ہیں اور اس کے پیسے 2 ماہ بعد ملیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ سودی بینک کے پاس آتا ہے اور اپنا بل دیتا ہے۔ سودی بینک کیا کرتا ہے کہ اس کو جو 2 ماہ بعد $1000 ملیں گے، اس بل کو ڈسکاؤنٹ کر کے اس کو مثال کے طور پر $990 دے دیتا ہے ابھی فوراً، اور $10 اس کی کمائی ہوگی جو اس کو 2 ماہ بعد مل جائیں گے۔ تو یہ ہے سودی بینکوں کا طریقہ۔ تو اسلامک بینکوں نے اس بل ڈسکاؤنٹنگ کا جائز متبادل دینا تھا، ان کے ذمہ تھا کہ کلائنٹ کی ہر ضرورت کو پورا کریں، تو کلائنٹ ایکسپورٹر بھی ہو سکتا تھا۔ تو اس وجہ سے اسلامک بینکوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑا کہ ہم بل ڈسکاؤنٹنگ کا کیا جائز متبادل نکالیں۔ تو اسلامک بینکوں کو سلم کی صورت میں بل ڈسکاؤنٹنگ کا متبادل نظر آیا۔ تو یہ سلم یہاں بل ڈسکاؤنٹنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ تو سلم میں کیا ہوتا ہے؟ سلم میں بھی ایکسپورٹر بینک کے پاس ایکسپورٹ بل لے کر آتا ہے۔ اب چونکہ ایکسپورٹر کو 2 ماہ بعد کچھ ڈالر ملنے ہیں، تو بینک ان ڈالر کی کرنسی سلم کر لیتا ہے۔ کرنسی سلم یعنی بینک رب السلم ہوتا ہے، بینک خریدار ہوتا ہے ان ڈالرز کا جو اس کو 2 ماہ بعد ملنے ہیں، اور جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ مسلم الیہ ہوتا ہے، اور جو ڈالر ہوتے ہیں وہ مسلم فی ہوتے ہیں، وہ سبجیکٹ میٹر ہوتے ہیں، وہ معقود علیہ ہوتے ہیں۔ تو بینک کرنسی سلم کرتا ہے، اور سلم کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ راس المال مجلس عقد میں دینا لازم ہوتا ہے، اور یہاں راس المال روپوں کی شکل میں ہوگا جو بینک اپنے کلائنٹ کے حوالے کرے گا۔ اب بینک نے چونکہ اس کے ذریعے سے کمائی بھی کرنی ہے، تو بینک کی کمائی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو اگر $1000 ملنے ہیں، تو ان $1000 کو بینک مثال کے طور پر $950 کے جتنے پاکستانی روپے بنتے ہیں اتنے پاکستانی روپے کے بدلے میں خرید لیتا ہے۔ اور چونکہ کرنسیاں تبدیل ہو گئیں اور کرنسی مختلف ہو، تو ان کا حکم مختلف جنسوں والی چیز کا ہوتا ہے کہ ڈالر کی اور جنس ہے اور روپے کی اور جنس ہے۔ جب جنس مختلف ہو گئی تو ان کے اندر تفاضل بھی جائز ہوگا۔ تو اس گنجائش کی وجہ سے، اس جواز کی وجہ سے اسلامک بینک یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ $1000 کو $950 کے جتنے پاکستانی روپے بنتے ہیں ان کے بدلے میں $1000 کو خرید لیتا ہے، اور بینک نے یہ $950 کے جتنے پی کے آر یعنی پاکستانی کرنسی بنتی ہے وہ فوراً ادا کرنی ہے، کیونکہ یہ راس المال ہے، اور جبکہ کلائنٹ نے جو ڈالر ہیں وہ 2 ماہ بعد ادا کرنے ہیں۔ تو کیا یہی بات یہاں لکھی ہے کہ کلائنٹ کو جو ڈالر کی ادائیگی ہے وہ جو تاریخ مقرر کریں گے اس پر ادائیگی لازم ہوگی، لیکن بینک فی الفور مجلس عقد میں سارے کا سارا راس المال یعنی پیسے ادا کرے گا، اور یہی مقصود ہے، کیونکہ کلائنٹ کو ابھی پیسوں کی ضرورت ہے تو بینک اس کی یہ ضرورت پوری کر دیتا ہے، کیونکہ ایکسپورٹر نے آگے مزید پروڈکشن کر کے مال تیار کرنا ہے، اور جب اس کے ڈالر آئیں گے تو وہ بینک رکھ لے گا۔ تو یہ ہے بل ڈسکاؤنٹنگ کے اندر سلم کا استعمال۔ تو یہ پروڈکٹ کرنسی سلم کے نام سے مارکیٹ میں مشہور ہے، کرنسی سلم، کیونکہ اس کے اندر جو فورن کرنسی ہے اس کی سلم کی جا رہی ہے، کلائنٹ 2 ماہ بعد وہ فورن کرنسی بینک کو دیتا ہے۔ تو اب یہاں چونکہ سلم ہو رہی ہے تو سلم کی جو کڑی شرائط ہیں ان کا ملحوظ رکھنا بھی یہاں لازم ہوگا۔ وہ کون سی شرائط ہیں؟ ایک شرط تو یہ ہے کہ کرنسی سلم 2 مختلف کرنسیوں میں منعقد ہوگی، یعنی کلائنٹ نے جو 2 ماہ بعد ہمیں کرنسی دینی ہے وہ اس کرنسی سے مختلف ہو جو ہمارا راس المال بنے گا، کیونکہ اگر کرنسی ایک ہوگی تو دونوں کی جنس ایک ہو جائے گی، اور دونوں کی جب جنس ایک ہوگی تو یہاں ربا کی 2 علتوں میں سے ایک علت یعنی کہ جنس کا ایک ہونا لازم آئے گا۔ جب ایک علت پائی جائے گی تو تفاضل تو جائز ہوگا، لیکن نسا یعنی کہ ادھار ناجائز ہو جائے گا۔ تو ایک شرط تو یہ ہے، باقی وہی شرائط ہیں جو عقد سلم کی عمومی شرائط ہیں جن کو ہم نے پہلے سیشن میں ذکر کر دیا تھا، وہی شرائط ہوگی۔ بلکہ
اگر دیکھا جائے تو یہ پہلی شرط جو ہم نے بیان کی ہے کہ دونوں کرنسیاں مختلف ہوں، کرنسی سلم جب ہو رہی ہو تو دو مختلف کرنسیاں ہوں دونوں طرف معقود علیہ، تو یہ شرط بھی ان سلم کی جو عمومی شرائط ہیں ان کے اندر ضم ہو جائے گی، کیونکہ سلم کی ایک شرط یہ ہے کہ سلم اس معقود علیہ پر ہوگی کہ جس کا فوراً دینا لازم نہ ہو، اور جب کرنسیوں کی جنس ایک ہو جائے گی تو ان کی ادائیگی فوراً ہاتھ در ہاتھ لازم ہو جائے گی، تو یہ اوپر والی شرط بھی ضم ہو جائے گی سلم کی عمومی شرائط میں۔ تو یہاں گویا کہ کرنسی سلم کی ایک ہی شرط ہوئی کہ عقد سلم کی جتنی عمومی شرائط ہیں ان کی رعایت رکھی گئی ہو، اور بحمد اللہ اسلامک بینکوں میں کرنسی سلم کے انعقاد کے دوران سلم کی جو شرائط ہیں ان کی بخوبی رعایت رکھی جاتی ہے۔ شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ، شریعہ بورڈ مکمل نگرانی کرتا ہے کہ جو کرنسی سلم ہو رہی ہے اس کے اندر سلم کی کسی شرط کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو۔ تو دوستو، آج کے اس مختصر سیشن میں ہم نے یہ جانا کہ بل ڈسکاؤنٹنگ سودی بینکوں میں کیسے ہو رہی ہے، اسلامک بینکوں میں بل ڈسکاؤنٹنگ کا کیا متبادل ہے، اور بل ڈسکاؤنٹنگ میں کیا خرابی ہے، اور جب سلم کو اس متبادل کے طور پر استعمال کیا جائے گا تو کیا کیا شرائط ملحوظ رکھنا ہوں گی۔ ان ساری چیزوں کو ہم نے آج اس سیشن میں سمیٹا۔ امید ہے بات آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔